دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہر حوالوں سے نئی نئی چیزیں لا رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کے پیروکاروں کا ایک نیا فرقہ بن جائے گا. قوم کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کبھی بھی کسی بھی اسٹیج پہ سیاسی جماعت نہیں بنائیں گے. جیسے ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے کہ لوگ بتوں کو توڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن پھر آخر میں وہ خود ایک بت بن جاتے ہیں. بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے. اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ خدا نخواستہ آخر میں آپ خود ایک بت نہیں بنیں گے اور ایک فرقہ نہیں بنے گا آپ کے پیروکاروں کا؟ کیا نئی چیز آپ نے دریافت کی ہے ماضی کے ہمارے دانشوروں، علماء کرام اور ان سے ہٹ کر؟ میں کوئی نئی چیز دریافت کرنے کے لیے تو کبھی اپنی میز پر نہیں بیٹھا. آج کے پروگرام میں جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ان کی شخصیت، ان کی نظریات، ان کی سوچ اور ان کی اپروچ سے متعلق بات ہوگی. جاوید صاحب، پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ. جاوید صاحب، دیکھتے رہتے ہیں آپ کو، رسالے بھی نکالتے ہیں، کتابیں بھی لکھتے ہیں، ٹی وی مکالموں میں بھی آپ نظر آتے رہتے ہیں. ان سب کچھ سرگرمیوں کا کیا مقصد ہے آپ کے پیش نظر؟ میں دین کا ایک طالب علم ہوں. دین کو میں نے طالب علمانہ طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آدمی کسی حقیقت کو دریافت کرتا ہے، کسی چیز کو اختیار کرتا ہے، کوئی نظریہ اس پر واضح ہوتا ہے، تو وہ فطری طور پر چاہتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی اپنے اس فکر میں شریک کرے. چنانچہ جو ذرائع بھی میسر رہے ہیں ان میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنی بات دوسرے لوگوں تک پہنچاتا رہوں. کیا نئی چیز آپ نے دریافت کی ہے ماضی کے ہمارے دانشوروں، علماء کرام اور ان سے ہٹ کر؟ میں کوئی نئی چیز دریافت کرنے کے لیے تو کبھی اپنی میز پر نہیں بیٹھا. میرا اصلی مقصود یہ تھا کہ جس دین کو میں مانتا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں. اس کو میں نے دیانتداری کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی ہے. اور دین کو سمجھنے کے لیے آپ دو طریقے اختیار کر سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو روایت چلی آ رہی ہے آپ اسی کی بنیاد پر دین کو سمجھنے کی صحیح وجہت کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دین کے براہ راست ماخذ تک رسائی حاصل کر کے یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ لوگوں نے جس طرح اسے سمجھا ہے اس میں کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے. چنانچہ اس کے نتیجے کے طور پر بعض ایسی چیزیں ہیں جس میں میرا زاویہ نظر عام لوگوں سے ذرا مختلف ہو گیا ہے. مقصد کیا ہے، یعنی ٹارگٹ کیا پیش نظر ہے آپ؟ صحیح بات کو جاننا. میرے پروردگار کا دین ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے دیا گیا ہے. اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کے ذریعے سے دنیا پر اللہ کی حجت تمام ہوئی ہے. اس دین کو مجھے سمجھنا بھی ہے اس لیے کہ اس پر میری آخرت کا انحصار ہے. مجھے دنیا والوں کو بتانا بھی ہے اس لیے کہ دنیا کی آخرت کا انحصار بھی اسی پر ہے. لیکن جاوید صاحب، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کئی شخصیات اس طرح علمی ہم نے دیکھی ہیں ان کو کہ وہ شروع میں آ جاتے ہیں، اسی طرح درس قرآن دیتے ہیں، درس حدیث دیتے ہیں، ٹی وی مکالموں میں آتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، آخر میں جا کے پھر اپنی کوئی جماعت بنا لیتے ہیں، سیاسی جماعت. آپ کا اس طرح کا کوئی ارادہ ہے؟ میں تو آپ جانتے ہیں کہ اس نقطہ نظر کا شدید مخالف ہوں. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے اس کو دریافت کرنا چاہیے کہ اس کی شخصیت کیا ہے اور اس کے لحاظ سے اس کو کام کرنا چاہیے. ایک شخص ڈاکٹر بنتا ہے، طب کا علم حاصل کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی صحت کے مسئلے میں ان کی مدد کرے. بالکل اسی طریقے سے ایک شخص دین کا اسکالر یا دین کا عالم یا دین کا طالب علم بن کر زندگی بسر کرتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ حقیقت کو جانے، پروردگار نے جو ہدایت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے دی ہے اس کو سمجھے اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرے. اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ معاشرے کے اندر ایک معلم کی ہوتی ہے. وہ اگر اپنا یہ کردار چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جس میدان میں جدوجہد کے لیے اس کو صلاحیت دی تھی اور پھر توفیق بخشی تھی کہ وہ اس میں اپنے لیے کوئی علم کے دروازے کھول لے، اس نے اس میدان کو چھوڑ دیا اور اپنے لیے کوئی دوسرا میدان اختیار کر لیا. تو اس وجہ سے میرے نزدیک جن لوگوں نے بھی سیاست کے میدان کو اختیار کیا ہے انہوں نے اپنے اصل میدان کے ساتھ بے وفائی کی ہے. میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ اگر آدمی کو سیاست کرنی ہو تو پھر اسے یہ طے کر لینا چاہیے کہ یہ اس کا میدان نہیں ہے، وہ اس کو ترک کر رہا ہے اور کسی اور میدان کو انتخاب. آپ یہ بے وفائی نہیں کریں گے اور سیاست میں نہیں جائیں گے؟ میری عمر اب 56 سال ہو رہی ہے. میرا خیال یہ کہ ایسی بدگمانی میں آپ کو میرے بارے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. نہیں جاوید صاحب، سب لوگ اسی طرح کہتے ہیں، شروع میں یہ نہیں ہوتا، لیکن اب اس وقت پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے. پوری قوم کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کبھی بھی کسی بھی اسٹیج پہ سیاسی جماعت نہیں بنائیں گے. اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے زیادہ ناموزوں آدمی اس کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے. سیاست کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا کام ہی یہی ہے کہ میں دین کو سمجھوں، اس کے حقائق کو دریافت کروں اور اپنی قوم کو اس کی تعلیم دینے کی کوشش کروں. میں خود بھی ایک طالب علم ہوں اور تعلیم حاصل کرتا رہتا ہوں. جو تعلیم میں حاصل کرتا ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کر لوں. اس سے زیادہ میرے پیش نظر کوئی بات نہیں ہے. چلو، آپ فرماتے ہیں کہ سیاست کے لیے آپ ناموزوں ترین شخصیت ہیں اور آپ کا اس طرح کا ارادہ نہیں ہے، لیکن پھر دوسرا کام جو عموماً اس طرح کے لوگ کر جاتے ہیں وہ یہ کہ اپنا ایک الگ فرقہ بنا دیتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہر حوالوں سے نئی نئی چیزیں لا رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کے پیروکاروں کا ایک نیا فرقہ بن جائے گا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ بعد میں آنے والوں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے تو اپنی پوری زندگی میں فرقہ بندی کے خلاف جدوجہد کی ہے. میں نے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ ان چیزوں سے بلند ہو کر دین کو سمجھیں. اور میرا ذاتی احساس یہ ہے کہ فرقہ بندی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ اپنے بارے میں یہ خیال کر لیتے ہیں کہ آپ پر شاید الہام ہوا ہے. یہ وہی ہوتی ہے. اگر آپ ایک عام انسان کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک انسان کی حیثیت سے چیزوں کو سمجھا ہے، میں غلطی کر سکتا ہوں، تم دوسروں کی بات بھی سنو. اور میں تو ہمیشہ اسی کی تلقین کرتا ہوں. میں نے جس بت کو توڑنے میں اپنی زندگی بسر کی ہے،
اپنی ہی زندگی میں اس کو دوبارہ بنانے کی کوشش کیوں کروں گا؟ نہیں، لیکن جیسے ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے کہ لوگ بتوں کو توڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر آخر میں وہ خود ایک بت بن جاتے ہیں. بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے. اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ خدا نخواستہ آخر میں آپ خود ایک بت نہیں بنیں گے اور ایک فرقہ نہیں بنے گا آپ کے پیروکاروں کا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں ایک بہت معمولی طالب علم ہوں. وہ بڑے لوگ ہوا کرتے ہیں جن کے بارے میں اس طرح کے معاملات ہو جایا کرتے ہیں. میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ طالب علم کی حیثیت سے زندگی بسر کروں. اپنی طرف سے میں اس صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں وہ ہمیشہ کرتا ہوں، اور وہ تین ہی چیزیں ہیں. ایک یہ کہ اپنے بارے میں لوگوں کو بتاتا رہوں کہ میں ایک ادنا طالب علم ہوں، میں نے دین کو دیانتداری سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، میں اپنی بات دلیل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. میری بات غلط ہو سکتی ہے، آپ اس میں صحت کا امکان مان کر اس کا مطالعہ کر لیجئے، اس کو دیکھ لیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. دوسرے لوگوں کی بات بھی سنیے، اس لیے ایک مجھ پر الہام نہیں ہوتا، مجھ پر وحی نہیں آتی. میں دلیل سے ایک بات سمجھ رہا ہوں اور میری اپنی زندگی یہ بتا رہی ہے کہ میں نے بارہا ایک چیز کو سمجھا اور مجھ پر بعد میں یہ بات واضح ہو گئی کہ میری رائے غلط تھی. چنانچہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں نے اپنی رائے سے رجوع کیا ہے. ایک چیز میں نے ایک زمانے میں اختیار کی اور مجھ پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اس میں استدلال کی غلطی تھی، اس پر میں نے خود تنقید کر دی ہے. تو جب میرا اپنا حال یہ ہے تو میں لوگوں کو اس کی تلقین کیوں کروں گا؟ دوسرے یہ کہ لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے دل و دماغ کو کھولیں، دوسروں کی بات سننے کے معاملے میں اپنے ہاں کوئی بیریئر نہ لگائیں، کوئی فصیل نہ اپنے گرد کھڑی کر لیں، کوئی حصار میں بند ہو کر نہ رہ جائیں، بلکہ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ یہ سمجھیں کہ دین کے سب خدام اصل میں دین ہی کی خدمت کر رہے ہیں اور تمام ائمہ ہمارے ائمہ ہیں. میں تو ماضی کی شخصیات کے بارے میں بھی یہی کہتا ہوں اور دور حاضر کی شخصیات کے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ سب علماء ہمارے علماء ہیں، یہ ہماری امت کا اثاثہ ہیں. یہ جس نقطہ نظر سے بھی تعلق رکھتے ہوں یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. آپ ان کی بات کو سنیے، ان کی بات کو سمجھیے، اور جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی صحیح بات نظر آتی ہے، جہاں کوئی حق نظر آتا ہے اس کی پیروی کریں. اور تیسری چیز جس کی میں ہمیشہ لوگوں کو تلقین کرتا ہوں یہ ہے کہ حق کے سچے طالب بنیے. دنیا میں جس امتحان میں انسان کو مبتلا کیا گیا وہ صرف عمل کا امتحان نہیں ہے، وہ علم کا بھی امتحان ہے. اور علم کے امتحان میں آدمی اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب وہ سچا طالب علم بن جاتا ہے. یعنی اس کو حقیقت جہاں نظر آئے گی وہ اس کی پیروی کرے گا. کسی ایک دائرے میں اپنے آپ کو بند کرنا، کسی ایک شخصیت کا اپنے آپ کو پابند کر لینا، یہ وہ چیز ہے کہ جس چیز نے مسلمان امت کو اس زوال اور انحطاط کے مقام پر پہنچا دیا ہے. تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بات بتاؤں. میری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے. بعد میں کیا کرتے ہیں لوگ، سیدنا مسیح علیہ السلام نے توحیدی کی دعوت دی ہوگی، اس میں کیا شبہ ہے. قرآن مجید نے ان کی توحید کی دعوت کو جگہ جگہ بیان کیا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کے پیروکاروں نے کیا کیا. تو اس خاکسار کا کیا معاملہ ہے، یعنی کہ نسبت خاکرہ بعالم پاک جب اتنی بڑی بڑی شخصیات کے معاملے میں یہ ہو گیا تو اس طالب علم کے بارے میں بھی کوئی فتنہ پیدا ہو سکتا ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس کے کلا کما کرنے کے لیے جو کر سکتا ہوں. صاحب یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ اپنے آپ کو خاکسار طالب علم اور معمولی آدمی سمجھتے ہیں، دنیا آپ کو عالم سمجھتی ہے. آپ کی باتوں سے جو میں نے اندازہ لگایا کہ آپ علماء کے لیے سیاست کو موضوع نہیں سمجھتے، لیکن ہمارے ہاں عام تاثر یہ ہے کہ سیاست علماء کرام کا فرض ہے. ہمارے علماء کرام یہ دلیل دیتے ہیں کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کی، ان کے انبیاء کا یہ پیشہ تھا سیاست. تو اس لحاظ سے تو ایک عالم کے لیے سیاست ضروری ہو جاتی ہے، سیاست کرنا. تو پھر آپ سیاست کیوں نہیں کر رہے، یعنی ایک اہم دینی فریضہ آپ کیوں ادا نہیں کر رہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ سیاسی معاملات میں قوم کی رہنمائی کریں، یہ تو یقیناً علماء کا کام ہے. یعنی انہیں چاہیے کہ وہ سیاسی معاملات میں بھی دین کی حجت لوگوں پر قائم کریں. دین نے اگر سیاست سے متعلق کوئی ہدایات دی ہیں تو وہ لوگوں پر واضح کریں. یہ میں بھی کرتا ہوں اور یہ علماء کا فریضہ ہے. لیکن یہ کہ وہ انتخابی سیاست میں اتر آئیں، وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، یہ اصل میں ان کا کام نہیں ہے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ سیاستدانوں کی رہنمائی کریں. سیاستدانوں کی رہنمائی کے منصب پر وہ اپنے آپ کو اگر فائز سمجھیں گے تو وہ بڑی برتر جگہ پر ہو کر لوگوں کی رہنمائی کریں گے. اور حریف کا تعلق پھر ان کا کسی سے قائم نہیں ہوگا، بلکہ وہ سب کے حریف ہوں گے، سب کے ساتھ محبت کریں گے، سب کو اپنی بات بتائیں گے. پھر پیپلز پارٹی بھی ان سے رہنمائی لینے کے لیے آئے گی، پھر مسلم لیگ بھی ان کی رہنمائی میں کام کرنے کے لیے تیار ہوگی. ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے منصب پر فائز ہوں اور ایک طالب علم کی طرح لوگوں کے سامنے دین کے حقائق واضح کرتے رہیں. یہ اصل میں علماء کی ذمہ داری ہے. وہ اپنی اس ذمہ داری کو جب ادا کریں گے اور جب اسے فرض منصبی سمجھ کر اسے پہچانیں گے، اس کے بعد ہی اصل میں وہ ٹھیک ایک عالم کے مقام پر اپنی قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں. عملی سیاست میں حصہ لینا علماء کی ذمہ داری میں شامل نہیں؟ کسی لحاظ سے بھی شامل نہیں. تو بالکل ایسے ہی جیسے آپ کہیں کہ ایک ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ اپنا کلینک بند کرے اور انتخابی دفتر کھول لے. ایک عالم کا کام یہ ہے کہ وہ ایک معلم کا فریضہ انجام دے. یہی کام اسے کرنا چاہیے. جہاں تک ان پیغمبروں کا تعلق ہے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تمام کی اور پھر قوموں کی قیادت ان کو حاصل ہو گئی، انہوں نے کوئی انتخابی مارکا نہیں لڑا تھا. وہ قوم کے اندر اس مقام پر نہیں کھڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے جب انہیں یہ منصب دیا جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے اس کی ذمہ داریاں ادا کی. لیکن سب شاید پاکستان کی حد تک آپ پہلے عالم دین ہیں جو کہ یہ فرما رہے ہیں کہ علماء کو عملی سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں جتنے بھی نامور علماء کرام رہے، مولانا مودودی اور مولانا مفتی محمود سے لے کر مولانا غلام غوث ہزاروی تک، سب نے عملی سیاست کی. بلکہ جس عالم دین کو آپ استاد کی حیثیت دیتے ہیں، مولانا امین اصغر اصلاحی صاحب، انہوں نے بھی عملی سیاست میں حصہ لیا. ہماری قوم کے انحطاط کی وجہ یہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر سارے ڈاکٹر یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ اپنے کلینک بند کر دیں گے
تو لوگوں کی صحت کا کیا بنے گا؟ علماء کا کام قرآن مجید نے خود متعین کر دی ہے۔ قرآن مجید میں جو سورہ توبہ کی ایک خاص آیت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دین کا عالم بننا چاہیے لوگوں کو، آپ دیکھیے اس میں کیا بات کہی گئی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، بلکہ اس آیت کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے کہ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سب مسلمان تو یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن ان کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے۔ وہ کیا کریں؟ نکل کر لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہ دین کے عالم بنیں، دین کی بصیرت حاصل کریں، دین میں تفقہ پیدا کریں۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا وہ کیا کام کریں، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، وہ اپنی قوم کو انذار کریں، قوم کو دعوت دیں، قوم کو خبردار کریں۔ علماء کا اصلی فریضہ یہ ہے، اور اپنے اس اصلی فریضہ کو وہ جب فراموش کریں گے اس کے نتیجے میں قوم میں انحطاط پیدا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان بگڑ جائیں، قوم کے اندر عمومی انحطاط پیدا ہو جائے، اساتذہ اپنی ذمہ داریاں نہ ادا کر رہے ہوں، بیوروکریسی کرپٹ ہو جائے، فوج میں انحطاط آ جائے، کسی جگہ بھی ہو، کون اصلاح کرے گا؟ آپ یوں سمجھیے کہ جس طریقے سے لوگ حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہ رکھیں اور اپنی صحت برباد کر بیٹھے، تو اس کے لیے ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے قوم کی ذہنی صحت اگر ابتری کا شکار ہو جائے تو اس کے لیے علماء ہی ہیں جن کو اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر ان میں سے کسی شخص کا خیال یہ ہے کہ اس نے غلط میدان کا انتخاب کر لیا تھا، اسے ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے۔ جاوید صاحب، تو کیا ہم یہ سمجھے کہ مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا مفتی محمود، مولانا فضل الرحمان یہ سب لوگ غلطی پہ ہیں؟ یہ حقیقت صرف آپ پہ واضح ہو گئی ہے؟ دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ میں تو کسی بھی شخص پہ تنقید نہیں کرتا، میں ان سب لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہوں، ان کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ انہوں نے یقیناً کسی مصلحت کو سامنے رکھ کر یہ طریقہ اختیار کیا ہوگا۔ میں اپنی طالب علمانہ رائے دے رہا ہوں کہ میرے خیال میں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بالاتر رکھیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں دین کے حقائق کی وضاحت کریں۔ دیکھیے ان کی سیاست بھی یہی ہے، معیشت کے معاملے میں، سیاست کے معاملے میں ان کو رہنمائی کے منصب پر فائز ہونا چاہیے، اور سیاستدانوں کو بھی توجہ دلانی چاہیے کہ ان کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اپنے اندر کیا اخلاقی اقدار ہیں جن کو پیدا کرنے کی صحیح کرنی ہے۔ علماء کا اصلی کام یہ ہے جس کو قرآن نے ایک لفظ انذار سے ادا کر دیا ہے، لوگوں کو خبردار کرنا۔ علماء کو اس سے بالاتر ہونا چاہیے کہ لوگ ان کو حریف یا حریف کی حیثیت سے دیکھیں، اس سے بالاتر ہو کر وہ دین کی بات کریں، اخلاق کی بات کریں، قوم کے کردار کی تعمیر کی کوشش کریں۔ ان کا اصلی تعلق اپنی قوم کے ساتھ معلم کا ہے، انہیں معلم بن کر استاد کی حیثیت سے اپنی قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے، یہ ان کی اصل ذمہ داری ہے۔ علماء کو معلم بن کر قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن علماء انبیاء کے ورثاء ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں، عالم دین بھی عالم بھی تھے، سیاسی لیڈر بھی تھے، رہنما بھی تھے، کمانڈر بھی تھے، یہ سب ذمہ داریاں انہوں نے بیک وقت انجام دی ہیں۔ تو جب اگر آپ ان کے وارث بنتے ہیں تو پھر تو آپ کو اسی طرح سب کچھ کرنا چاہیے نا، ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ یہی بات یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا فرمایا، انہوں نے اس کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی، وہ کبھی اس میدان میں نہیں اترے۔ کوئی ذمہ داری اگر ان کو پروردگار کی طرف سے دے دی گئی ہے تو اس کے فرائض کو انہوں نے ادا کیا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاً دعوت کا کام کیا، اس دعوت کے نتیجے میں جب ایک حکومت قائم ہو گئی تو آپ نے اس کی ذمہ داریاں بھی سنبھالی۔ کسی عالم کے ساتھ بھی اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو اسے یہ ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے، لیکن سیاسی جدوجہد کے میدان میں جب وہ اترے گا تو یا حلیف ہوگا یا حریف ہوگا، پھر اسے کچھ لوگوں کے مقابلے میں اترنا پڑے گا، اسے لوگوں سے ووٹ مانگنے ہوں گے۔ اس زمانے میں آخر اس کے سوا کیا طریقہ ہے؟ یہ چیز اصل میں اس کو اپنے منصبی ذمہ داریوں سے الگ کر دے گی، وہ اس کو ادا کر ہی نہیں سکے گا۔ تو انبیاء علیہ السلام کے معاملے کی نوعیت یہ ہے کہ وہ اصلاً دائی ہوتے ہیں دین کے، وہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو علماء کے لیے ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ انذار اور بشارت کے لیے بھیجتا ہے۔ قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی یہ بیان کیا ہے کہ رسول مبشرین و منذرین، وہ اصل میں انذار و بشارت کا کام کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اگر کسی موقع کے اوپر قوم اپنی قیادت بھی انہیں پیش کر دیتی ہے تو ان ذمہ داریوں کو وہ ادا کرتے ہیں۔ یہ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ریاست کی ذمہ داری دے دی گئی، انہوں نے اس ذمہ داری کو امانت اور دیانت کے ساتھ ادا کیا اور قوم کی رہنمائی کی، یہ ایک چیز ہے۔ اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس حریفانہ کشاکش کے میدان میں اتریں اور سیاست کی جتنی تنگنائے میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں سب کچھ کریں، اور اس کے بعد اپنی قوم کے اقتدار کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دو باتوں میں بہت فرق ہے۔ چلو جاوید صاحب، یعنی انبیاء کا معاملہ تو خیر غیر معمولی ہے، ان کی حیثیت بھی، ان کا مقام و مرتبہ بھی۔ خلفائے راشدین کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین دین کے عالم بھی تھے۔ حضرت علی کریم اللہ وجہہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حکمران بھی تھے اور عالم بھی تھے، یعنی انہوں نے سیاست بھی کی اپنے دور کی۔ وہ لیڈر تھے اصلاً، اور اللہ نے ان کو دین کا علم بھی دیا تھا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص اگر بادشاہ ہے، حکمران ہے، سیاسی لیڈر ہے، اور خدا اسے دین کے علم سے بھی نوازے، یعنی وہ اصلاً سیاسی رہنما تھے، اصلاً قوم کی رہنمائی کے منصب پر فائز تھے۔ صحابہ میں جو علماء کرام ہیں وہ مثال کے طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، یہ اصلاً علماء ہیں۔ ایک آدمی اصلاً عالم ہوتا ہے، اس کو یہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ ایک آدمی اصلاً لیڈر ہے، لیڈر کے لیے کوئی دین کا علم حاصل کرنا ممنوعات میں سے نہیں ہے، یعنی اس کی اصل شخصیت کیا ہے، پھر اسے اپنی اصل شخصیت کے لحاظ سے یہ معاملہ کرنا چاہیے۔ میں یہ کوئی جائز اور ناجائز کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جس کا جو منصب ہے، جو ذمہ داری ہے، اسے اپنا وہ فرض اور وہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ پھر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے بعد
اگر کوئی اس کے اوپر بار آ پڑتا ہے تو اس کے تقاضے بھی پورے کریں. صاحب اس سے متعلق ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ عالم کون ہے؟ یعنی آپ کے بارے میں یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ جو کچھ کرنے لگے ہیں وہ تو ہے علماء کا کام، علماء کی طرح آپ گفتگو کرتے ہیں، علماء کی طرح آپ کتابیں لکھتے ہیں، تفسیر قرآن لکھ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کسی باقاعدہ دینی مدرسے سے فارغ نہ ہوں تو آپ کو عالم نہیں کہا جا سکتا. آپ تو بھی کسی دینی مدرسے سے فارغ نہیں ہیں، تو پھر یہ علماء کا کام آپ کیوں کرنے بیٹھے ہیں؟ یہ معیار کب سے بنا ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ کسی دینی مدرسے سے فارغ تھے؟ امام مالک کسی دینی مدرسے سے فارغ تھے؟ ہمارے ہاں دینی تعلیم حاصل کرنے کے دونوں طریقے رہے ہیں. ایک مدرسہ ہے، اس میں آپ داخل ہوتے ہیں اور آپ دین کے علماء سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. میں نے یہ دوسرا طریقہ اختیار کیا. ظاہر بات ہے کہ میں چونکہ جدید تعلیم میں تعلیم پاتا رہا ہوں اور کالج یونیورسٹی کی تعلیم میں مصروف رہا ہوں، تو اس کے ساتھ میں نے دوسری تعلیم پائی ہے، اور وہ تعلیم بالکل اسی طریقے سے پائی ہے جس طرح ہمارے علماء پاتے ہیں. ہمارے ہاں پرانا طریقہ یہی تھا، یعنی لوگ مختلف اہل علم سے، مختلف فنون کے ماہرین سے پڑھتے تھے. نہیں، لیکن جو چیزیں مدارس میں ہمارے علماء کرام پڑھتے ہیں وہ چیزیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں؟ جی یقیناً، اس میں کیا شبہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے تو تیسری جماعت سے میرے والد نے میرے لیے اہتمام کیا کہ میں ایک طرف اسکول کی تعلیم پاؤں اور دوسری جانب ہمارے ہاں جو درس نظامی کی تعلیم ہے وہ بھی مختلف علماء سے حاصل کرتا رہوں، اور میں نے اس کو بالکل اسی طرح باقاعدہ طریقے سے حاصل کیا ہے. اور اس کے بعد اپنے دور کے سب سے بڑے عالم، دین کے سب سے بڑے عارف سے تعلیم پائی ہے. مولانا امین حسن اصلاحی کا میں شاگرد ہوں. اچھا جاوید صاحب، ایک آپ ان کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، اس پہ بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جو آپ کے استاد ہیں امین حسن اصلاحی. آپ کی کتابوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے آپ نے امام کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تفسیر قرآن پر ان کے کام کی یہی حیثیت ہے. ہم جب کسی شخص کو امام کہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ کچھ خصائص اوصاف ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر کہتے ہیں. اگر کسی شخص نے کسی فن میں یہ درجہ حاصل کر لیا ہے کہ وہ اس فن پر پوری کمانڈ رکھتا ہے، اس میں اس کا کوئی غیر معمولی کام ہے، وہ اس کے اصول ضوابط سے پوری طرح واقف ہے، اور اس نے اس میں ایسی فتوحات کی ہیں کہ جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے اس طرح نہیں ہوئی ہیں، تو اسی کو امامت کے منصب پر فائز سمجھا جاتا ہے. مولانا امین حسن اصلاحی ہر لحاظ سے اس لفظ کے مستحق ہیں اور بالکل ٹھیک میں ان کے لیے استعمال کرتا ہوں. سر یہ تو آپ جو کچھ فرماتے ہیں بڑی کچھ حوالوں سے کنونسنگ لگتی ہیں آپ کی باتیں، لیکن یہ آپ کے بارے میں تاثر ہمیں کہ عام ہمیشہ نئی بات کرتے ہیں، سلف کی جو ہمارے اسلاف کی جو آراء ہیں آپ ان سے انحراف کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ ہمیں جو دین ملا ہے وہ متوارث ملا ہے. اس دین کی کتنی چیزیں ہیں کہ جن کے معاملے میں میں لوگوں سے اختلاف کرتا ہوں. کیا توحید میں اختلاف کرتا ہوں، رسالت میں اختلاف کرتا ہوں، آخرت کے تصور میں اختلاف کرتا ہوں، کیا میں نماز میں اختلاف کرتا ہوں، روزے میں اختلاف کرتا ہوں، حج و زکوٰۃ میں اختلاف کرتا ہوں. یہ دین ہے. کچھ ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں میرے خیال کے مطابق یا میری تحقیق کے مطابق ہمارے فقہا کی رائے ٹھیک نہیں ہے. ان پر میں نے تنقید کیا، دلائل کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے. کوئی شخص اگر سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی کمزوری ہے اسے دلائل کے ساتھ اس کو واضح کر دینا چاہیے. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں آپ ہمارے فقہا کی اور بڑے بڑے علماء کی بھی کوئی رعایت نہیں کرتے اور ان پہ تنقید کر لیتے ہیں. یہ بات یہ ہے کہ یہ بات میں نے انہی علماء سے سیکھی، یعنی انہوں نے بھی یہی کام کیا تھا. انہوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ تنقید سے بالا تر تو صرف رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا سے بات ہے. امام مالک کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس قبر والے کے سوا ہر ایک سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. ہم رجال و نحن رجال. دلیل کی بنیاد پر ہم دیکھیں گے کہ ان کی بات میں کیا وزن ہے، انہوں نے کیا بات کہی ہے، انہوں نے قرآن مجید سے استشہاد کیا ہے تو کیا کیا ہے، انہوں نے کسی حدیث کا مطلب سمجھا تو کس طرح سمجھا ہے. اس کو دیانتداری سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان کی بڑی عزت کریں گے، بڑا احترام کریں گے. لیکن اگر بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو ادب کے ساتھ اختلاف کا اظہار کر دیں گے. ویسے آپ دین کے ماخذ کن کن چیزوں کو سمجھتے ہیں؟ کہاں سے آپ دین اور اپنی جو آپ کی رائے ہے اس کو کہاں سے اخذ کرتے ہیں؟ طریقہ اس کا کیا ہے؟ دین کا تنہا ماخذ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. جس چیز کو آپ اپنے قول، فعل، تقریر، تصویب سے دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین ہے. اور یہ دین آپ سے ہمیں دو صورتوں میں ملا ہے، ایک قرآن مجید ہے، دوسرے سنت ہے. چنانچہ اسی کو میں دین کا ماخذ سمجھتا ہوں اور اسی سے ساری باتیں اخذ کرتا ہوں. پھر آپ کے اور دیگر علماء کرام کی آراء میں یہ اتنا بڑا فرق کیوں واقع ہو جاتا ہے؟ آپ اس کو اتنا بڑا فرق کیوں کہتے ہیں؟ میں نے تو ابھی آپ کو گنوایا ہے کہ دین کے جتنے بنیادی معاملات ہیں اس میں میرے اور اہل علم کے مابین کوئی فرق نہیں ہے. چند ایسے مباحث ہیں جن کے بارے میں میرا زاویہ نظر ان سے مختلف ہے، ان کو میں نے دلائل کے ساتھ بیان کر دیا. چند نہیں شاید جاوید صاحب، بہت ساری چیزیں. ایک تو یہ اعتراض آپ پہ ہو رہا ہے کہ آپ ایک لحاظ سے دین کی کچھ روشن خیال قسم کی تعبیر کرتے ہیں، ٹوپی، مسواک، داڑھی، اس طرح کی چیزوں کے آپ قائل نہیں ہیں. یہ اعتراض ہو رہا ہے. بہرحال دیکھیے جی، میں تو دین کو جیسے کہ وہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. دین میں ایک چیز وہ ہوتی ہے جس کا تعلق حقیقتاً دین سے ہے، یعنی اس کو خدا کے پیغمبر نے دین قرار دیا ہے. اور ایک وہ چیزیں ہیں کہ جو صدیوں کے تعامل کے نتیجے میں لوگوں کے ہاں دینی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں. ایک عالم کا یا دین کے ایک طالب علم کا اصلی کام یہی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے الگ کر کے دین کو بغیر کسی آمیزش کے پیش کریں. تو اگر آپ ٹوپی کو دین بنائیں گے اور آپ مسواک کو دین بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ میں اس کا جائزہ لے کے دیکھوں گا کہ کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کی حیثیت دی ہے. اور اگر میرے نزدیک نہیں دی ہے تو پھر مجھے پوری جرت سے لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ خدا کے پیغمبر نے یہ دین پیش کیا ہے. یہ ہم اس ثقافتی چیز کو، اس تہذیبی روایت کو یا اس
کلچرل چیز کو دین کا حصہ بنا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی یہ نوعیت واضح کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، میرا فرض منصبی ہے۔ مثلا یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ بعض بڑی بنیادی چیزوں کو آپ چیلنج کرتے ہیں، اس میں ایک مثال پردے کی دی جاتی ہے کہ آپ خواتین کے پردے کے قائل نہیں ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ لفظ پردہ آپ استعمال کر رہے ہیں، میں نے یہ بتایا ہے کہ مرد و زن کے اختلاط کے آداب قرآن مجید نے بتائے ہیں، وہ آداب وہی ہیں جو قرآن مجید میں سے ہر شخص سمجھتا ہے، سب علماء نے سمجھے ہیں، ان کو میں نے بیان کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں 2-3 تعبیریں رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی بڑی منفرد بات کہہ دی ہے، ان میں سے ایک تعبیر کو میں نے دلائل کی بنیاد پر صحیح پایا اور اس کو بیان کر دیا۔ میں نے یہ بتایا ہے کہ خواتین مرد جب آپس میں ملیں تو ان کو غض بصر سے کام لینا چاہیے، ان کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کے اپنے سینے پہ ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، اسی طرح سے انہیں اپنے زیب و زینت کی نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تمام باتیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ آپ اسے پردے کا نام دینا چاہتے ہیں پردے کا نام دیں، کوئی اور نام دینا چاہتے ہیں اور نام دیں۔ باقی جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ خواتین کو اپنے سارے جسم کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے اور اپنے چہرے کے اوپر بھی کوئی نقاب لے لینی چاہیے، اس سے بہت سے اہل علم بھی اختلاف کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اسلام میں موسیقی حرام ہے، آپ موسیقی کو حرام نہیں قرار دیتے، یہ بھی آپ کے بارے میں ایک رائے ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام میں موسیقی ہو یا کوئی اور فنون لطیفہ کی چیز ہو، یہ اصلاً ممنوع نہیں ہے، یہ ان کا استعمال ہے جو ممانعت کا باعث بنتا ہے، اور اس کی بنیاد خود قرآن ہے۔ قرآن مجید نے نہایت وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے صرف 5 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ کہہ کر بیان کیا ہے کہ صرف 5 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں، گنوا دی ہیں۔ یہ بتایا ہے کہ فواحش کو حرام قرار دیا گیا ہے، یہ بتایا حق تلفی کو حرام قرار دیا گیا ہے، یہ بتایا ہے کہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو حرام قرار دیا گیا ہے، شرک کو حرام قرار دیا گیا ہے، بدعت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا میں نے یہ 5 چیزیں حرام قرار دی ہیں، ان میں سے کوئی چیز موسیقی میں پائی جائے گی وہ بھی حرام ہوگی، گفتگو میں پائی جائے گی وہ بھی حرام ہوگی، شاعری میں پائی جائے گی وہ بھی حرام ہوگی۔ جب قرآن مجید نے ایک معیار، ایک کرائٹیرین بتا دیا ہے کہ حرمت اور حلت کا فیصلہ اس کی بنیاد پر کرنا ہے، تو میں یہ لوگوں کو بتاؤں گا کہ انہوں نے بات سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ تصویر ہو یا موسیقی یا فنون لطیفہ کی کوئی اور چیز، اس کے بارے میں قرآن کا پیش کردہ معیار یہ ہے، چنانچہ ہر روایت کو اسی پر پرکھا جائے گا، ہر فقہی رائے کو بھی اسی بنیاد کے اوپر دیکھا جائے گا۔ یہ قرآن نے ایک واضح بات کہہ کر ہر مسلمان کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ حرمت اور حلت کے معاملے میں صحیح فیصلہ کر سکے۔ لیکن ایسا موسیقی اور تصویر کی حرمت سے متعلق جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ ان تمام روایتوں کا مطلب بتائیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے کہ اس میں کیا موسیقی کی اقسام ہیں جس کے اوپر تنقید کی گئی ہے، تصویر کی کون سی قسمیں ہیں جس پر تنقید کی گئی ہے۔ میں یہ بتاؤں گا لوگوں کو کہ اس آیت کی روشنی میں، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ایک معیار بتایا ہے اس پر تمام روایات کو پرکھا جائے گا۔ یہ روایات کو سمجھنے میں اختلاف ہے، نہ کہ ان کے رد و قبول کا معاملہ ہے۔ یعنی ایک بات کہی گئی ہے، کس پس منظر میں کہی گئی ہے، کہاں کہی گئی ہے، کس چیز کے متعلق کہی گئی ہے۔ اب لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر طرح کی تصویریں ممنوع قرار دی گئی ہیں، ان تمام روایات کو سامنے رکھ کر میں یہ بتاتا ہوں لوگوں کو کہ وہ اصل میں مشرکانہ تصویریں ہیں جو ممنوع قرار دی گئی تھیں، اور شرک کیونکہ ممنوع ہے، وہ تصویر میں پایا جائے گا، وہ کسی اور چیز میں پایا جائے گا، اس کے لیے حرمتی کا فتویٰ دیا جائے گا۔ جیسے آپ کے مخالفین اسی حوالے سے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حیثیت اور اہمیت نہیں دیتے اس کی وہ مستحق ہے، بلکہ بعض لوگ تو آپ گستاخی معاف لیکن آپ کو منکر حدیث کے اس میں رکھتے ہیں۔ اس سے بڑا بہتان ایک مسلمان پر کیا ہو سکتا ہے جو لگایا جا سکے؟ ابھی آپ نے سوال کیا تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ آپ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے جس چیز کو دین قرار دیں وہی قیامت تک کے لیے دین ہے۔ جو شخص یہ رائے رکھتا ہو دین پر جو میری کتاب ہے میزان، وہ شروع اس جملے سے ہوتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا ہے، اس کے بارے میں آپ یہ گمان کر سکتے ہیں؟ حدیث تو ہمارے لیے سانکوں پر رکھنے کی چیز ہے، ہمارے پیغمبر کا قول یا فعل ہے، آپ کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، اس کے بارے میں کوئی مسلمان استخفاف کا رویہ کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ میں تو ایک مسلمان کی حیثیت سے قرآن سے جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دنیوی معاملے میں بھی اگر کوئی حکم دیں اور کوئی فیصلہ فرما دیں تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات کی نسبت کی جائے گی، نسبت کی بھی تحقیق ہوگی، سب اہل علم کرتے ہیں، اور جو بات آپ کی طرف منسوب کی جائے گی اس بات کو بھی سمجھا جائے گا۔ یہ دونوں کام ہیں جو میں کرتا ہوں۔ یہ جو جاوید صاحب آپ کے بارے میں یہ جو رائے ہے کہ جی آپ نئی نئی باتیں لے آتے ہیں دین کے حوالے سے، تو اس میں ایک عورت کی گواہی کا بھی معاملہ ہے۔ ہمارے عام علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ عورت کی گواہی جو ہے وہ عادی ہے، لیکن آپ اس کو مرد کے برابر سمجھتے ہیں۔ دیکھیے جی، علماء نے اگر ایک رائے قائم کی ہے تو مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں دلائل کی روشنی میں اس کا جائزہ لوں۔ اگر وہ اپنی طور پر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو جو جی چاہے کہیں، جب وہ کہیں گے یہ دین کا حکم ہے تو میں یہ پوچھوں گا کہ یہ بات قرآن میں کہاں بیان ہوئی ہے، میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ یہ بات حدیث میں کہاں بیان ہوئی ہے، پھر جو کچھ بھی پیش کیا جائے گا اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، اور اگر میں اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہوں کہ یہاں قرآن مجید کے مدعا کو صحیح نہیں سمجھا گیا یا کسی حدیث کا منشا صحیح نہیں متعین کیا گیا، تو میرا فرض ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ قرآن کی بات اور ہے اور لوگوں نے یہ بات سمجھی ہے وہ اور ہے۔ اس کے سوا مجھے یہ بتائیے کہ پھر دین کے عالم کا اصل وظیفہ کیا ہے؟ اس کا یہی کام ہے کہ جو بات بھی پیش کی جائے وہ اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لے کر دیکھے کہ اس میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ یہی کام میں کرتا ہوں۔
جیسے ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ علماء کے لیے جو ہے عملی سیاست میں حصہ لینا جو ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ حکومت کے دور میں کہ آپ کو کئی حوالوں سے ہم نے حکومتی صف میں کھڑا دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ مثلا کوئی ایک مثال آپ دے سکتے ہیں؟ مثلا حدود آرڈیننس کا معاملہ ہے، علماء کرام ایک طرف تھے، آپ حکومت کی سائڈ پہ۔ یہ بات یہ ہے کہ جس وقت حدود آرڈیننس پر بحث شروع ہوئی تو میں نے اس پر تنقید کر کے بتایا کہ اس میں کیا غلطیاں ہیں، اور یہ اس زمانے میں نہیں بتایا، میں وہ پہلا شخص تھا جس نے جب یہ آرڈیننس نافذ کیے گئے 1979-80 میں، اس وقت ان پر تنقیدیں کی۔ وہ تنقیدیں میری کتاب برہان میں چھپی ہوئی موجود ہیں، اور اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ یہ کس سال میں کی گئی ہیں، کب کی گئی ہیں۔ جب یہ سارے مباحث پیدا ہوئے، عورت کی شہادت کا مسئلہ پیدا ہوا، دیت کا مسئلہ پیدا ہوا، قصاص سے متعلق بعض مسائل پیدا ہوئے، بدکاری کی سزا کا معاملہ پیدا ہوا، میں نے اس زمانے میں اس پر تنقید لکھی۔ یہ جو رجم کی سزا کا معاملہ ہے، اس پر میں نے نوائے وقت اخبار میں تنقید لکھی تھی، جو کئی اقساط میں 1980-81 میں شائع ہوئی تھی۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ میرا فرض تھا یا نہیں کہ میں یہ بات بتاؤں؟ اس زمانے میں نے اس پہ تنقید کی۔ جب اس دور میں بھی یہ مسئلہ اٹھا اور مجھ سے پوچھا گیا، میری رائے پوچھی گئی، تو میں نے بالکل بے کم اوقات بتا دیا کہ اس میں کیا غلطیاں ہیں۔ اس کے بعد حکومت نے اپنی طرف سے ایک قانون نافذ کیا، میں نے اس پر بھی تنقید کی اور یہ بتایا کہ وہ اتنا ہی غلط ہے جتنا وہ حدود آرڈیننس غلط تھا، اتنا ہی اسلام سے دور ہے جتنا وہ حدود آرڈیننس اسلام سے دور تھا۔ اس میں بھی اسلام کا چہرہ مسخ کیا گیا ہے، اس میں بھی اسلام کا چہرہ مسخ کیا گیا ہے، دونوں پر میں نے تنقید کی۔ چلو وہ بیان کرنا تو آپ کا فرض تھا، حدود آرڈیننس کی غلطی۔ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے جو آپ ممبر بنے ہیں، یہ کہاں سے آپ کا فرض بن گیا؟ اپنے اسی فرض کو ادا کرنے کے لیے اس وقت آپ کے یہاں اسلامی نظریاتی کونسل وہ واحد ادارہ ہے جو ریاست کی سطح پر آپ کے آئین نے بنایا ہے، اور جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ قوم کو یہ بتائے کہ کیا چیز دین کے مطابق ہے اور کیا چیز دین کے مطابق نہیں ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ایک عالم کا اصلی وظیفہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ دین بتائے۔ اسلامی نظریاتی کونسل بنائی اس لیے یہ ہے، اور وہ کوئی حکومت کا ادارہ نہیں ہے، وہ ریاست کا ادارہ ہے، جس طرح سپریم کورٹ ریاست کا ایک ادارہ ہے۔ اس کا کام یہی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کیا کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ یہی ذمہ داری ہے جو وہاں بیٹھ کر بھی میں ادا کرتا ہوں۔ اس وجہ سے میں نے نامزدگی تو حکومت کرتی ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں حکومتیں اس طرح کی نامزدگیاں کن بنیادوں پہ کرتی ہے۔ ظاہری بات ہے آپ حکومت کے قریب ہوں گے تبھی تو انہوں نے آپ کو نامزد کیا۔ سپریم کورٹ کے لیے ججوں کا تقرر بھی حکومت کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کے کرنے کے بعد ایک آدمی اپنی ذمہ داریوں کو کیسے ادا کرتا ہے، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے کبھی کسی غیر آئینی معاملے کی کوئی حمایت کی ہو؟ میں تو آپ جانتے ہیں کہ جمہوریت کو ایمانیات کے درجے میں سمجھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری قوم کا اصلی مسئلہ یہی ہے کہ اس میں جمہوری اقدار پرورش نہیں پا سکیں۔ اس وجہ سے میں جو ذمہ داری انفرادی حیثیت سے ادا کر رہا تھا، وہی ایک ریاست کے ادارے میں بیٹھ کر ادا کر رہا تھا۔ جیسے کہ یہ ذمہ داری آپ پہ صرف اس حوالے سے عائد ہے کہ آپ صرف حکمرانوں کو یا اسلامی نظریاتی کونسل میں آ کے بتائیں گے، پھر تو باقی سیاستدانوں کے ساتھ، باقی سیاسی رہنماؤں کے ساتھ، دینی رہنماؤں کے ساتھ بھی یہی رویہ ہونا چاہیے نا، ان کو بھی آپ کو صحیح بات بتانی چاہیے، ان کے ساتھ میرا یہی رویہ ہے، جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں اپنی بات بتاتا ہوں، لکھ کر کہنا ہو تو لکھ کر کہتا ہوں، ملاقاتوں میں بات کریں گے تو ملاقاتوں میں بات کرتا ہوں، جہاں مجھے موقع ملے گا میں اپنے اس فرض منصبی کو ادا کروں گا۔ لیکن ادھر آپ کی وہ تنقید نظر نہیں آتی، ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ آپ اکثر علماء کرام پہ، دینی جماعتوں پہ، مدارس پہ ان پہ تنقید کرتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے، میرا خیال یہ ہے کہ مجھے سنا نہیں ہے، میں نے تو 20 مرتبہ جو کچھ یہاں ہوتا رہا اس پر بھی تنقیدیں کی۔ ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اقدامات کیے گئے اس پر بھی میں نے تنقید کی، اور یہ بتایا کہ بنیادی حقوق خدا کے دیے ہوئے حقوق ہیں، کوئی شخص ان کو معطل نہیں کر سکتا، حالت جنگ میں بھی معطل نہیں کر سکتا۔ آپ میرے اس حق کو کیسے سلب کر سکتے ہیں کہ میں صحیح بات کہوں؟ یہ حق مجھے خدا نے دیا ہے اور میں یہ کہوں گا۔ میں نے یہ بتایا کہ آئین ایک مقدس دستاویز ہے، یہ قومی میثاق ہے، اس کو توڑنا، اس کو معطل کرنا، اس کی جانتے بوجھتے خلاف ورزی کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور توبہ اور تلافی کے بغیر اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب میں نے بتایا ہے۔ مدارس کے خلاف آپ کیوں لکھتے اور بولتے رہتے ہیں؟ کب لکھا ہے میں نے؟ یعنی صرف ایک مرتبہ میں نے ایک مضمون آپ کی لکھا تھا، کتاب برہان میں ہے مدارس، ایک مرتبہ لکھا تھا، یعنی لکھتے بولتے رہتے ہیں یہ تو بڑی بات ہے۔ ایک مرتبہ یہ بتایا تھا میں نے کہ ہمارے مدارس کے نظام میں کیا خامیاں ہیں، اور وہ بھی خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ بتایا۔ میرے خیال کے مطابق یہ پورا کا پورا نظام اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو درست کیا جائے، اور جب یہ تقاضا کرتا ہے تو مجھے بتانا چاہیے۔ یہ خامیاں ادھر ہمارے مدارس کی تعلیم میں زیادہ ہیں یا کہ جو ہمارے باقی کالجز اور اسکولوں میں جو خامیاں ہیں اس کی طرف آپ کیوں توجہ نہیں؟ اگر آپ نے برہان میں میرا وہ مضمون پڑھا ہے تو اس کے 2 حصے ہیں، ایک پہ دینی تعلیم میں جو خامیاں وہ بتائی گئی ہیں، اور دوسرے میں دنیوی تعلیم میں جو خامیاں وہ بتائی گئی ہیں۔ دونوں پر یکساں میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا اور یہ بتایا کہ اس میں کیا کیا خرابی ہے اور اس خرابی کو کیسے دور ہونا چاہیے۔ بلکہ میں تو دینی تعلیم کے معاملے میں بھی خرابی کا اصلی ذمہ دار اپنے جدید تعلیم گاہوں کو قرار دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جدید تعلیمی نظام ہمارا ہر صلاحیت پیدا کرنے کے لیے بنیاد فراہم کرتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی دین کا عالم بننا چاہے تو اس کے لیے بنیاد فراہم نہیں کرتا، تو میں تو اسی کو اصل میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ جیسے ان دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب بھی ہمارے مدارس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو اس طرح مدارس پہ تنقید کے ذریعے یا اس سے اختلاف کے ذریعے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ مغرب کا کام آسان نہیں بنا رہے؟ یہی بات یہ ہے کہ مغرب جس زاویے سے تنقید کر رہا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں نے تو اس زاویے سے کبھی تنقید کی نہیں ہے۔ میری تو اصلی جو دلچسپی ہے وہ ان کے نظام تعلیم سے ہے۔ میں اس بات کو 1 منٹ کے لیے بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ 12ویں جماعت تک، یہ بنیادی تعلیم ہوتی ہے، 12ویں جماعت تک آپ تعلیم میں مذہبی اور غیر مذہبی کی بنیاد پر کوئی تفریق پیدا کریں۔ مذہبی تعلیم جس میں ایک عالم دین کے عالم کی حیثیت سے تعلیم پاتا ہے، یہ اختصاصی تعلیم ہے،
یہ 12ویں جماعت کے بعد شروع ہونی چاہیے. 12ویں جماعت تک کی تعلیم پوری قوم کے لیے ایک ہونی چاہیے. یہ بات میں کہتا ہوں, ہمیشہ سے کہتا ہوں, آج سے نہیں کہہ رہا, پچھلے 30-35 سال سے کہہ رہا ہوں. مغرب کی تنقید بالکل اور ہے, ان کی تو دلچسپی اور مسائل سے ہے. اس معاملے میں تو میں نے شاید آج تک ایک لفظ بھی نہیں کہا.